مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، اور یہ دونوں چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ یعنی قرآن کریم جن دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، ہمارے مرکز اور خانقاہ حنفیہ کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ العصر میں ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے، نمبر 1 جس کا عقیدہ درست ہو، نمبر 2 اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 درست عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت بھی دیتا ہو، اور نمبر 4 اگر ان دونوں پر کوئی شبہ پیش آتا ہو تو اس شبہ کا ازالہ بھی کرتا ہو۔ گویا انسان کی کامیابی کی بنیادی چیزیں دو ہیں، نمبر 1 عقیدہ درست ہونا اور نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہونا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور صالح عمل کرے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم عمل صالح کی تشریح فرماتے ہیں کہ صالح عمل وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ ایک شخص عمل بہت کرتا ہے لیکن اس کا عمل مسنون نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ لائے ہیں اس طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اب کہنے کو تو اس شخص کا عمل ہے، لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ عمل صالح نہ ہوگا، یہ عمل غیر صالح ہوگا۔ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ عمل اس طریقہ کے مطابق ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرامین لائے ہیں ان فرامین کے مطابق ہو، تب یہ عمل صالح کہلائے گا۔ گویا عمل صالح کی بہترین اور واضح تشریح استاذ محترم نے جو فرمائی ہے بہت عمدہ ہے کہ عمل صالح سے مراد مسنون اعمال ہیں۔ انسان کی کامیابی کا مدار عقیدے کی درستی اور اعمال کا مسنون ہونا ہے۔ دیکھیے، عقیدہ یہ عمل کے لیے بھی بنیاد بنتا ہے، اخلاقیات کے لیے بھی بنیاد بنتا ہے۔ گویا انسان کے اعمال اور انسان کے اخلاق قبول اس وقت ہوں گے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے، فاسد عقیدہ کا مالک ہے، یوں سمجھیے باطل عقائد رکھنے کا بندہ ہے۔ اب اگر وہ اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال اکارت جائیں گے، اس کے اعمال کا اللہ کے ہاں میزان میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے قبولیت کی بنیاد یہ انسان کے عقیدے کی درستی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ باطل ہے، فاسد ہے، خراب ہے، تو اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ تو بنیادی چیز انسان کے عقائد کی درستی ہے۔ عربی ایک شاعر ہیں فارسی کے، انہوں نے بڑا بہترین شعر اس بارے میں کہا، خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر و دیوار کج۔ فرماتے ہیں کہ اگر مستری اور معمار کسی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے اور پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دے تو آپ جتنی اونچی دیوار بناتے جائیں، جتنی بلند عمارت کرتے جائیں، آسمان تک بھی جائے، ثریا ستارے تک بھی اگر وہ عمارت جاتی ہے تو عمارت ٹیڑھی ہی جائے گی۔ یہی حال ہے انسان کا کہ انسان کے عقیدہ جو اس کی بنیاد ہے، اگر عقیدہ فاسد ہوا، اس کے اوپر جتنے اعمال کی عمارت بناتا چلا جائے گا وہ ایک نہ ایک دن گر جائیں گے، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی بنیاد خراب ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات جو انسان کی کامیابی کی ہے وہ عقیدے کی درستی ہے۔ ہاں، اعمال صالحہ اگر کرتا ہے درست عقیدہ کے ساتھ، وہ اعمال قابل قبول ہو جائیں گے۔